ایک اور بھی معاملہ ہے کہ حال ہی میں عمران خان صاحب کا جو ایک انٹرویو تھا، اس انٹرویو پہ ابھی تک بڑی بحث ہو رہی ہے، اور اس میں ایک خاص چیز ہے جس پر کچھ لوگ جو ہیں وہ بحث کر رہے ہیں. وہ دیکھیں ذرا کیا ہے، وہ آپ ذرا پہلے سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کیا چیز ہے. میں ان کو ایک ایک کو جیلوں میں ڈالوں گا، میں ان کو این آر او نہیں دوں گا، میں ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. میں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں. میں تو 22 سال سٹرگل کر کے آیا ہوں. میرے سے بہتر اسٹریٹ موومنٹ کون جانتا ہے؟ میں ایک پروسیس سے گزرا ہوں. پبلک سب میں نے نکالی ہوئی ہے، پروٹیسٹ موومنٹ میں نے کی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں میں ہوتا میں اس کو سیک کرتا. میں پاکستان کی تاریخ میں پہلا آدمی ہوں جو 5 جگہ سے الیکشن جیتا ہوں. مجھے تو ہندوستان میں لوگ جانتے ہیں، میرے پاس صرف اخلاقی قوت ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان میں سے ایک ایک کو جیلوں میں ڈالوں گا. میں بہت زیادہ کیا انہوں نے، میں ایک ایک کو جیلوں میں ڈالوں گا. یہ بات ان کو کہنی چاہیے ایز پرائم منسٹر. دیکھیں جی، ان کا مطلب یہی ہے کہ جو میرا دور حکومت ہے اس کے اندر احتساب ہوگا. ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے کہنے کا. اب دیکھیں، ہی از دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری، لیکن وہ آپ کی طرح وہ جیسے کہتے ہیں نا، الفاظ کو جو غور سے پڑھتے اور لکھتے ہیں، یا اگر میری طرح کوئی وکیل ہو تو وہ ذرا بہت زیادہ پریسائز وہ بات ہو سکتی ہے جس کو آپ قابل اعتراض سمجھتے ہیں. میں اس کی تشریح یہی کروں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب ہوگا، اور کسی نے جس نے ملک کو اپنا محروم کیا ہے اس کے وسائل سے، اس کے اثاثوں سے، اس کو باہر بھیجا ہے بدیانتی اور بےایمانی کی وجہ سے، اس کو نہیں بخشا جائے. آپ کیونکہ کیا وہ یہ رہے ہیں، کیا وہ یہ رہے ہیں بیسکلی اس کا انداز ہے. اس کو جس طرح آپ کہیں، آپ کیونکہ وکیل ہیں اس لیے سوال ہے آپ سے کہ ملک کا پرائم منسٹر جب یہ کہتا ہے کہ میں ان کو این آر او نہیں دوں گا، تو ان کے پاس این آر او دینے کا کون سا اختیار؟ جی، میں ایک تو ایز دا لیڈر آف دا میجورٹی پارٹی، اور اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جوائنٹ سٹنگ میں بھی اگر 8-10 کا فرق بھی تھا تو وہ کس کے حق میں آیا ہے. تو ایک تو قانون سازی کے ذریعے، جس طرح ایک جنرل مشرف نے بھی آرڈیننس کے ذریعے کوشش کی تھی، ایک تو قانون سازی کے ذریعے ہوتی ہے یہ چیز. دوسرا ایک ایسا ماحول پیدا کرنے سے ہوتی ہے جہاں کیسوں کی پروسیکیوشن ڈھیلی ہو اور لوگوں کو پتا ہو کہ جی یہ کنوکٹ نہیں ہوں گے، اور یہ آپس میں دو بدعنوانی کرنے والے لیڈرز، ایک گورنمنٹ اور ایک اپوزیشن میں، آپس میں سمجھوتا کر کے کر لیتے ہیں. تیسرا طریقہ این آر او کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی کنوکشن ہو جائے تو آرٹیکل میرے خیال 48 ہے یا 42 ہے، جس میں صدر کے پاس پارڈن کا رائٹ ہوتا ہے، پارڈن کا اختیار ہوتا ہے رادر، اور وہ اس کو استعمال پرائم منسٹر کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی ایڈوائس پہ کیا جاتا ہے. تو یہ 2-3 طریقے ہیں. کیونکہ وکیل کے طور پہ آپ نے مجھے پوچھا ہے تو لیجسلیشن کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، ویک پروسیکیوشن. یہ آپ نے ایک اچھا نقطہ یہ دانستہ طور پہ ایک کمزور طریقے سے پرسو کرنا کیسز کو، اور تیسرا پریزیڈنشل پارڈن کے ذریعے. اچھا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے جی رانجھا صاحب، کیونکہ آپ بھی وکیل ہیں. تو آج ولید اقبال صاحب جو ہیں، 3 نقطے ہیں، انہوں نے 3 نقطے بیان کیے. یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ جو یہ اپوزیشن کہتی ہے کہ بتاؤ بھائی عمران خان آپ ہمیں این آر او کیسے دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو کنوکٹ کر دیا جائے تو پریزیڈنٹ کے پاس اس کو معاف کرنے کا اختیار ہے. تو عمران خان جو ہے یہ اختیار استعمال نہیں کریں گے، تو اس طرح وہ آپ کو این آر او نہیں دیں گے، اور لیجسلیشن بھی نہیں کریں گے، اور ماحول بھی ایسا نہیں کریں گے. تو یہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ این آر او کیسے دے سکتے ہیں. دیکھیے، ایک تو بات انہوں نے کہا کہ میں ایک کو پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا. یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس بات کو آپ بشیر میمن صاحب کا جو ایک حالیہ ہی انکشافات انہوں نے کیے ہیں کہ جس طرح کے مطالبات ان کے سامنے رکھے گئے شریف خاندان کے حوالے سے اور مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے کے حوالے سے، وہ انکشافات جو ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے پھر آپ عمران خان صاحب کا یہ انٹرویو سنیے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ عمران خان پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے افسران کو، اپوزیشن کو دبانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور اب عمران خان کو اصولی طور پہ لیکن کیا اب بشیر میمن کی ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا. لیکن کیا یہ سوال درست نہیں ہوگا کہ یہ وہی بشیر میمن صاحب ہیں جن کو نواز شریف صاحب نے آزاد کشمیر کا آئی جی لگایا اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایف آئی اے کا ڈی جی لگایا؟ تو اس لیے بقول کچھ حکومتی جو معاون خصوصی ہیں ان کے، یہ تو مسلم لیگ نون کے مفادات کا تحفظ کر رہے تھے. دیکھیے حامد صاحب، حالیہ ہی 4 آئی جی پنجاب تبدیل ہو چکے ہیں، چیف سیکرٹریز تبدیل ہو چکے ہیں، اور ہر چیف سیکرٹری اور ہر افسر پہ یہ الزام لگتا ہے کہ آپ مسلم لیگ نون سے رائت برتتے ہیں. دیکھیے، یہ ایک گسٹاپو اور یہ ایک فاشسٹ قسم کی جماعت ہے. یہ جس طرح سے اقتدار میں آئے ہیں، میں ان کی پولیٹیکل سٹرگل جو ہے اس کے بیچ میں اگر ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں وہ رعایت نہ برتی جاتی کہ ایک ایس پی کو مارنے پیٹنے کے باوجود بھی
دہشت گردی کی عدالتوں کے اشتہاری ہونے کے باوجود بھی وہ اشتہاری سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کرتا ہے, اس اشتہاری کو ریٹ میں پیش ہونے کی اجازت مل جاتی ہے. دیکھیں نا, یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے. اسی اشتہاری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بار ایسوسی ایشن میں بلایا جاتا ہے, وہاں پہ اشتہاری والا جو ہے پہلو وہ سامنے نہیں آتا. وہی اشتہاری کئی میٹنگز میں جاتا ہے, وہی اشتہاری جو ہے وہ دندناتا پھرتا ہے. تو جب اس اشتہاری کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا تو وہ بیسیکلی یہ وہ مکتبہ فکر ہے یا یہ وہ سوچ ہے کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پنجاب میں, اور میں حیران ہوں کہ نواز شریف صاحب اور ہم سب لوگ کہتے تھے کہ سختی کریں کہ یہ پاکستان کے پارلیمنٹ پہ حملہ ہو گیا ہے. پاکستان کے بیچ میں آئین میں 3 چیزیں ہیں, پارلیمان ایک پلر ہے پاکستان کے نظام کا, اس کے اوپر کھلے عام حملہ ہوا. سپریم کورٹ کے اوپر کپڑے سوکھنے کے لیے جہاں پہ لکھا ہوا ہے تختی سپریم کورٹ پر 1997 میں بھی حملہ ہوا تھا, 1997 میں بھی حملہ ہوا تھا سپریم کورٹ. وہ اس کی رپورٹ آ گئی تھی, اور اس کے بیچ میں نواز شریف صاحب کا یا ہماری جماعت کا کوئی نہیں تھا, کچھ افراد نے کیا تھا, ان کو ان کی سزا ملی. اور اس میں ججز کی طرف سے رد عمل بھی آیا تھا سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ. ان کی کتاب پڑھی ہے آپ نے؟ کہ ججز نے بھی, آپ نے سجاد علی شاہ صاحب کی کتاب پڑھی ہے؟ میں نے پڑھی ہے, میں نے پڑھی ہوئی کتاب بالکل آپ کہہ رہے ہیں, کتاب میں تو لکھا ہوگا نا, لکھنے والے آتھر وہ تو جو کچھ بھی لکھ دیں.